الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم میں جس طرح اولاد کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح کچھ حقوق بنیادی طور پر ایسے ہیں جو اللہ نے اولاد کے ماں باپ کے ذمے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یک طرفہ معاملہ ہو کہ صرف اولاد کو یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے حقوق کا خیال کرو، بلکہ ماں باپ کو بھی یہ کہا گیا کہ اولاد کے جو حق ہم نے تمہارے اوپر رکھے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ پر، بلکہ احادیث میں اگر غور کیا جائے گا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اولاد کی تربیت، تعلیم اور تربیت، ان دونوں چیزوں کی طرف شریعت نے اور قرآن و حدیث نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو، اولاد نیک بنے، اولاد اچھی بنے۔ اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی، اس لیے کہ اولاد کا نیک ہونا یہ خود ماں باپ کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد کو ماں باپ نے نیک بنایا ہے اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اولاد جتنے نیک کام کرتی ہے اس کا ثواب اولاد کو بھی ملتا ہے اور اتنا ہی ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے نیک بننے کا سبب اس کے ماں باپ بنے، ماں باپ نے اس کو نیک بنایا ہے۔ وہ جو بھی عمل کرے گی اللہ اس کا ثواب اسے بھی دیں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اولاد نیک نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ اگر نافرمانیوں میں سبقت کرتی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ہے تو چونکہ ماں باپ نے ان کو نیک نہیں بنایا تو جو گناہ ان کو ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ماں باپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو نیک نہیں بنایا، ماں باپ نے ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے شروع سے لے کے بچے کی پیدائش سے لے کر، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے لے کر جوان ہونے تک اللہ نے اولاد کے کچھ پے در پہ یا درجہ بدرجہ اللہ نے حقوق رکھے۔ ہم تو بچے بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں، جوان ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، تب تک کوئی اچھی بات ان کو سمجھانے میں یہ کہتے رہتے ہیں بری عادتوں کو دیکھ کر کہ ابھی تو بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا،
جب سمجھ آئے گی تو اپنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جب سمجھ آئے گی تو اپنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں غور کیا جائے گا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اولاد کے نیک بننے کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ابھی آج زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی اور یہ کہا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا اور میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا، آپ بلا کر اسے تنبیہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور کہا کہ تمہارے والد تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ تو بیٹے نے یہ کہا امیر المومنین آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میری بات بھی سن لیں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اولاد پر ہی ماں باپ کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال کرے، یا ماں باپ کے ذمے بھی کوئی اولاد کا حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے۔ بیٹے نے کہا کہ کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر نے موٹی موٹی 3 باتیں بتائیں اور یہ کہا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی اولاد چاہتا ہے اور نیک اولاد چاہتا ہے تو اس کی ماں نیک تلاش کرے۔ اب آپ دیکھو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم تو بچے بولنے لگتے ہیں، دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں، وہاں تک بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے۔ اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں نیک تلاش کی جائے، یعنی آدمی شادی نیک عورت سے کرے، عورت اور ماں نیک ہوگی تو اس کے پیٹ سے نیک اولاد پیدا ہوگی، یہ بنیادی اور سب سے پہلا حق ہے۔ آج تو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا وہاں تک۔ کہ نیک عورت سے شادی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ بعض لوگ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بعض لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بعض لوگ حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بعض لوگ نکاح اور شادی دینداری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ فرمایا دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت با اخلاق ہے اور دیندار ہے، چاہے شکل و صورت میں زیادہ اچھی نہیں ہے، تو تمہارے لیے اس حسینہ سے بہتر ہے جو صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت ہو لیکن اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی ہو، دینداری نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے صورت جس کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں، آدمی کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں کو بھا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے خوبصورتی جو آنکھوں کو اچھا لگتی ہے، اور ایک ہوتی ہے خوبصیرتی، کسی کی سیرت کا اچھا ہونا، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ ایک تو خالی دیکھ کر آنکھیں خوش ہوں، اور ایک یہ ہے کہ کسی سے مل کر دل خوش ہو۔
اگر کوئی نیک سیرت ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس سے دل خوش ہوتا ہے. اس لیے فرمایا نیک عورت سے شادی کرو، یہ اولاد کا بنیادی حق ہے. یہاں تک کہ اس سے آگے کی بڑی باریک بات ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. جیسے کھیتی میں زمین سے پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری اولاد تمہاری بیوی سے پیدا ہوگی، تمہاری عورت سے پیدا ہوگی، تو وہ کھیتی کی طرح ہے. لیکن اگلا جملہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی سے ملو تو آخرت کو مت بھول جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جوانی کے جوش میں، خواہش کے جوش میں اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوی سے ملنے کے بھی آداب بتائے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے نیک ہونے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، صحبت کرتا ہے، اور وہ اس وقت میں بسم اللہ پڑھ کر اور دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ملتا ہے. حدیث میں دعا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. حدیث میں دعا ہے بیوی سے ملنے کی. فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ کر آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اور صحبت کرتا ہے تو اولاد خالص اسی آدمی کی ہوتی ہے. اور اگر آدمی اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور دعا نہ پڑھے تو فرمایا شیطان اس کے ساتھ صحبت میں شریک ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں میں حدیث کی کہ شیطان اس کے ساتھ صحبت میں شریک ہو جاتا ہے اور مرد کے ساتھ ساتھ اپنے اثرات بیوی میں منتقل کر دیتا ہے. کیونکہ دعا نہیں پڑھی، شیطان سے حفاظت کی دعا نہیں مانگی، لہذا شیطان آپ کے عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہے، آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شریک، اس کے اثرات منتقل ہو گئے. اور اللہ نے اگر اولاد دینے کا ارادہ فرما لیا میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے تو یقیناً شیطانی اثرات اس میں ضرور ہوں گے. اور اس کا اثر جب ظاہر ہوتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ذرا کوئی دعا کر دو، کوئی تعویذ دے دو، بچہ بڑا شیطان ہے. کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا شیطان ہے، کہ شیطان تو اس لیے ہے کہ شیطان کا مادہ شامل ہے اس کے اندر. آپ نے دعا نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی اس لیے شیطان کے اثرات اس میں موجود ہیں، اس لیے کہتے ہو کہ بچہ بڑا شیطان ہے، بچہ بڑا نافرمان ہے، بچہ کہنا نہیں سنتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا ہے، بچہ بڑا ضدی ہے. یہ سب شیطانی حرکتیں. کتنی بڑی بات اور کتنی باریک بات حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب بچہ نافرمان ہوگا تو اس وقت اس کا اثر ظاہر ہوگا. جو شیطان آپ کے بیوی سے ملتے وقت شامل ہوا تھا اس کے اثرات اولاد میں موجود ہوں. اس لیے فرمایا کہ اگر دعا پڑھو گے تو شیطان کے اثرات سے محفوظ رہو. اس کے بعد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو پاک صاف کر کے صاف ستھرے کپڑے کے اندر لے کر اس کے سیدھے کان میں اذان دو اور اس کے الٹے کان میں تکبیر کہو. یہ بچے کا دوسرا حق ہے، یہ بچے کا دوسرا حق ہے. اور پھر یوں فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ ابھی یہ پیدا ہوا ہے، کوئی سوچ سمجھ اس میں نہیں ہے، تو اذان دیں گے تو اس کا کیا اثر اس پر ہوگا، یہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. ایسا نہیں. بچہ چاہے کتنا ہی ہم اس کو ناسمجھ سمجھیں، لیکن جس طرح دواؤں کے اثرات ظاہری طور پر بچے کی جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے
تو ڈاکٹر اس کے انجیکشن لگاتے ہیں، اس کے ڈریپ لگاتے ہیں، اس کو دوا دیتے ہیں، حالانکہ بچہ ابھی بالکل نہیں سمجھ رہا ہے۔ جب اس کے پیٹ میں اور جسم میں اور نسوں میں جانے والی دوا اس کے جسم پر اثر کر رہی ہے تو یقیناً اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز جانے والی ضرور اثر کرے گی۔ جب اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز جائے گی تو ضرور اثر کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں بولو، اذان دو، اس کے الٹے کان میں تکبیر کہو، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد بچے کا حق یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے کھجور ہے، چھوارا ہے، کوئی نرم چیز، شہد ہے، چبوا کر اس کو نرم کر کے اور سب سے پہلے ماں کا دودھ سے بھی پہلے اور پانی بھی اس کے حلق میں جانے سے پہلے اس کو کھلاؤ۔ اس کو عربی زبان میں تحنیک بولتے ہیں، اس کو تحنیک بولتے ہیں، تاکہ کسی نیک اور دیندار آدمی کا لعاب اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جائے تاکہ اس کی نیکی کے اثرات بچے میں منتقل ہوں۔ سب سے پہلی غذا کسی نیک آدمی کا لعاب اس کے اندر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کو اپنے منہ میں لے کر بہت زیادہ باریک کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے لے کر اس کے تالو میں لگا دیا۔ اللہ کے نبی کا لعاب دہن سب سے پہلے میرے بچے کے پیٹ میں گیا۔ فرمایا کسی نیک آدمی سے کھجور، چھوارا یا کوئی شہد جو بچہ آسانی کے ساتھ میں بغیر نقصان کے کھا سکتا ہو، چاٹ سکتا ہو، ایسی چیز سب سے پہلے اس کو کھلائی جائے۔ اس کو تحنیک بولتے ہیں، یہ بچے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ بچہ جب 7ویں دن کا ہو جائے تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دو، اس کے بال کٹوا دو، اس کا اچھا نام رکھ دو۔ 7ویں دن عقیقہ کر دو، سنت ہے عقیقہ۔ ہم لوگ عقیقہ نہیں کرتے، ہم لوگ چھٹی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا اپنے معاشرے میں چل پھر کر، عقیقہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب بچے کا ولیمہ ہو رہا ہے، ہمارا عقیقہ نہیں ہوا، لہذا ہمارا اور بچے کا دونوں کا ولیمے کے ساتھ عقیقہ کر دیں کیا؟ ابا 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے اور بیٹے کے ولیمے میں اپنا عقیقہ کر رہے ہیں۔ سوچنے کی چیز۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے العقیقۃ مرتہن، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ عقیقے پر رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ رہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جائے تو بچے کے عقیقے کی وجہ سے بچہ ساری زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جو عقیقے کی دعا ملے گی کتابوں میں، مسنون دعاؤں میں، اس کے جو الفاظ ہیں اس کے الفاظ کا ترجمہ ہی یہ ہے، اے اللہ میں یہ جانور اپنے بچے کے عقیقے کے سلسلے میں قربان کر رہا ہوں، لہذا اس جانور کے بالوں کے بدلے میں میرے بچے کے بالوں کی، اس کے کھال کے بدلے میں میرے بچے کے کھال کی، اس کی ہڈی کے بدلے میں میرے بچے کی ہڈی کی، اور اس کی گوشت کے بدلے میں میرے بچے کے گوشت کی، ہر چیز کی اس جانور کے بدلے میں میرے بچے کی حفاظت۔ 50 سال ہو گئے اور آپ نے حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا، پھر یہ کہتے ہو سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، کسی میں کامیابی نہیں ہوتا ہوں۔ حالانکہ فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر سکے تو کبھی بھی کر لو، لیکن جو بات 7ویں دن کی ہے وہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے، لڑکا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو 2 ایسے جانور جیسے قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، پورے سال کے ہوں،
بے عیب ہوں. 2 بکرے ہیں، 2 بکریاں ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ 2 جانور ذبح کرو. اور اگر لڑکی ہے تو آپ 1 جانور ذبح کرو اس کی لڑکی، اس کے عقیقے کے اندر. اور اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. آپ کھاؤ، ماں باپ کھائیں جس کا عقیقہ ہوا ہے، نانا نانی کھائیں، دادا دادی کھائیں. بعض لوگ بڑے غلط تصور کے اندر ہیں کہ عقیقے کا گوشت نانا نانی نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، اور پتہ نہیں کون کون گھر والے نہیں کھا سکتے اس کو. ہاں، ایسا نہیں ہے. جیسے قربانی کا گوشت گھر کے سب آدمی استعمال کر سکتے ہیں، گھر والے بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی شریک کرو اس کے اندر، ایسے ہی عقیقے کے اندر سب کو شریک کر کے کھاؤ، سب کھا سکتے. بچے کے پیدائش کے وہ بال 7ویں دن کٹوا دو، اور اس کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. یہ عقیقے کا طریقہ ہے. چاہے قربانی پہلے کر دو، بال بعد میں کٹوا دو، اور چاہے بال پہلے کاٹ دو اور قربانی بعد میں کر دو، کوئی بات نہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. عقیقہ کرو فرمایا. اس کا اچھا نام رکھ دو جلدی سے جلدی. بچہ سال بھر کا ہو جاتا ہے، نام نہیں رکھتے، اور کیا کہتے ہیں کہ صاحب نام پسند نہیں آ رہا. اماں کو آتا ہے تو ابا کو نہیں آتا، ابا کو آتا ہے تو دادا کو نہیں آتا، خالہ کو نہیں آتا، کبھی پھوپھی کو نہیں آتا، کبھی کسی کو نہیں آتا، اور سال گزر گیا بچے کو پیدا ہوئے اور اس کا نام ہی نہیں رکھا گیا. کتنی بری بات ہے. حالانکہ فرمایا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی کوئی نام سوچ لو کہ بیٹا ہوگا تو یہ رکھوں گا اور بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا. یہ بھی جائز ہے. نام کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں. فرمایا اچھا نام رکھو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. نبیوں کے نام پر رکھو. احمد اور محمد ہیں، نبیوں کے نام پر رکھو. موسیٰ رکھو، عیسیٰ رکھو، یونس رکھو، یوسف رکھو. یہ سب اللہ کے نبیوں کے نام ہیں. صحابہ کے نام پر نام رکھو. زبیر ہے، طلحہ ہے، حذیفہ ہے، یہ سب عبد الرحمن ہیں، یہ سب صحابہ کے نام. لڑکیوں کے نام زینب ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہیں. یہ نام رکھو. ہم تو نام رکھنے میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو نام پرانے ہو گئے، اب تو کوئی نیا نام بتاؤ. اور نیٹ پر نام دیکھتے ہیں. بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انگلش کے اندر اور انگریزی زبان کے اندر انٹر کہتے ہیں اندر کی چیز کو، اور نیٹ کہتے ہیں جال کو. یہ اندرونی ایسا جال ہے کہ اگر پھنس گئے تو نکلنا مشکل ہے. اور یہود و نصارہ نے غیر محسوس طریقے سے ہمارے جیبوں میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں داخل کر دیا. دل میں. نماز بھی پڑھے گا تو موبائل کو سامنے رکھ کر پڑھے گا، جیسے کہ قبلہ یہی ہے اس کا، کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اور منہ میرے طرف، موبائل کی طرف. آپ دیکھ لو کوئی جگہ نہیں ہے آدمی کے جیب میں، اور کہیں ہر چیز کی جگہ ہے، موبائل کو رکھنے کی جگہ نہیں. نماز بھی پڑھے گا تو اس کو بالکل آگے جا نماز پہ رکھ کر پڑھے گا تاکہ نظر جو ہے موبائل پر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہود و نصارہ نے کس طرح غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے دلوں میں داخل کر دیا. اس لیے اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، کبھی موقع ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا موبائل کے نقصانات، کتنے نقصانات. بہرحال ہم تو بجائے کسی عالم سے اور نیک آدمی سے نام پوچھنے کے، ہم تو نیٹ پر پہلے نام دیکھتے ہیں، نیٹ پر دیکھتے ہیں اور نیٹ پر دیکھ کر لکھتے ہیں. اور اگر کسی عالم کے پاس بھی آئیں گے نا تو نیٹ سے نام نکال کر اور ایک فہرست لے کے آئیں گے کہ صاحب اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی. نام پوچھنے نہیں آتے بلکہ وہ جو نیٹ سے نام نکالے میں نا اس کے معنی پوچھنے آتے ہیں کہ صاحب ابھی تک نام نہیں رکھا لہذا یہ بتا. حالانکہ نام رکھو، میں نے کہا انبیاء کے نام پر رکھو، صحابہ کے نام پر رکھو، دیندار علماء اور صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھو تاکہ ان کی زندگی کے اثرات، جیسی زندگیاں ان کی تھی ایسی زندگی ہماری بنے، ہمارے بچوں کی بنے. یہ حق ہے بچے.
پھر فرمایا کہ بچہ جب بولنا شروع کر دے تو بچے کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اس کو بڑے چھوٹے کا ادب سکھاؤ، اس کو سلام کرنا سکھاؤ، اس کو سلام کرنا سکھاؤ۔ ہم تو اگر بچے کو سلام کرنا بھی سکھاتے ہیں تو بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سلام کرو، خود سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں بیٹا سلام کرو، اور بچے کو پتہ ہی نہیں، ابا نے کبھی گھر میں گھستے ہوئے سلام کرا ہو تو بچے کے کان میں سلام پڑا ہو تو بچہ سمجھے بھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ ہم تو بغیر سلام کے داخل ہو جائیں اور جب کوئی آئے تو بچے سے کہیں بیٹا سلام کرو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے سلام کس کو کہتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ ہاں، ابا سے، بھائیوں سے، آنے والوں سے جب سلام سنے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو بچہ سلام کرے گا۔ بہرحال ادب سکھاؤ، سلام سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا پہلا بول اور دنیا سے جاتے وقت آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اگر وہ 1000 برس بھی دنیا میں زندہ رہے تو اللہ اس کا آخرت میں کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرے۔ ماں باپ نے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا، بچہ کلمہ پڑھنے لگ گیا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ پڑھ کے آدمی دنیا سے گیا۔ فرمایا ایسا آدمی 1000 برس کی عمر بھی اگر اس کی ہو جائے تو اللہ قیامت میں کسی غلطی کا کوئی سوال نہیں کریں گے، یعنی اس کی مغفرت فرمایا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، دیندار بناؤ۔ اگر غلط بات دیکھو تو اس کو ٹوکو اور اس کی تربیت کرو، اس کو صحیح بات سکھاؤ۔ میں نے عرض کیا نا، ہم تو بچے کو باقاعدہ گالیاں بکتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، ابھی بڑے چھوٹے کا ادب نہیں سمجھتا ہے۔ ارے بڑے چھوٹے کا ادب تو آپ سکھاؤ گے تو سیکھے گا۔ اللہ کے نبی کیا حسنین کی کیا عمر تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر ہے اور حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بچہ آیا اور آنے کے بعد کھجوروں کے ڈھیر میں سے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ آپ منبر سے اتر کر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کخ کخ کخ، یعنی عربی زبان میں یہ کہا کہ بیٹا تھوکو اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھوکو۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے منبر سے اتر کر انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی اور یہ کہا بیٹا ہم سید ہیں اور ہمیں صدقے کی کھجور جائز نہیں، صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہو رہی صدقے کی۔ یہاں تو بچے کے منہ میں صدقے کی کھجور چلی گئی تو آپ منبر کی سیڑھی سے اتر کر انگلی ڈال کر بچے کی کھجور نکال دیتے ہیں، اور ماں باپ آج بچے کو سگریٹ پیتا ہوا اور آج گٹکا کھاتا ہوا اور خوب گالیاں بکتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، بچہ ہے۔ ماں باپ کے سامنے بچہ گٹکا بھی کھا رہا ہے، ماں باپ کے سامنے بچہ سگریٹ اور بیڑی بھی پی رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور اس سے آگے کے نشے بھی کر رہا ہے تو بھی ماں باپ کو پرواہ نہیں۔ تو جب نقصانات ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں نا تب کہتے ہیں کہ اوہو اس کو ایسا کرو، ماں مرکز میں لے کے چلو اور یہ کہو کہ بھئی اس کو 40 دن کی جماعت میں لے جاؤ، وہاں جا کے سدھر سکتا ہے۔ کہ بگاڑنے کے لیے تو آپ ہیں، سدھارنے کے لیے جماعت والے۔ شروع سے نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ بچہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، بچہ کوئی کام صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کے طور پر اس کو مارو تاکہ وہ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے، تاکہ 15 سال کی عمر میں جب اس پر نماز فرض ہو تو وہ نماز کا پابند اور عادی ہو چکا۔
یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور جوان ہو جائے اور بالغ ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دو. یہ درجہ بدرجہ بچوں کے حقوق ہیں, اور اس میں دیندار بنانا یہ بچے کا سب سے بڑا حق ہے. اس کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں قیامت میں ان کے ماں باپ کو 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہوگی, اور وہ جب یہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کس صلے میں ملے ہیں اور کون سی نیکی کا بدلہ ہے, تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ملے. تمہارے بچے کو تم نے قرآن حافظ بنایا, اس کی وجہ سے تمہیں یہ 2 جوڑے دیے گئے جن کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہے. بچوں کو دیندار بناؤ. خدا نہ خواستہ اگر بچے دیندار نہیں بنے تو آپ تو ان کے لیے دنیا کما کر چھوڑ کر جاؤ گے, اور وہ آپ کے گاڑے پسینے کی کمائی کو دیندار نہیں ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیں. وہ لایانی کاموں میں, فضول کاموں میں, گناہوں کے کاموں میں آپ کے گاڑے پسینے کی کمائی کو خرچ کریں گے, اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا قبر میں, اس لیے کہ آپ نے دیندار تو بنائے نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بیٹے کو گاڑی دلا دی اور اس کو گاڑی چلانا نہیں سکھایا, تو کیا کرے گا؟ گاڑی دلا دی, گاڑی چلانا نہیں سکھایا. کار دلا دی آپ نے, آپ مالدار ہیں, آپ پیسے والے ہیں, آپ سرمایہ دار ہیں, آپ نے بیٹے کو محبت میں کار دلا دی لیکن کار چلانا نہیں سکھایا. آپ سمجھ لو کیا کرے گا وہ گاڑی. آپ نے مال کما کے بچوں کو دے دیا لیکن بچوں کو مال کا صحیح شریعت کے مطابق استعمال نہیں سکھایا. کیا کریں گے؟ گناہ میں استعمال کریں گے. اس لیے بچوں کو دیندار بنانا ضروری ہے, اور اگر دیندار بنایا تو اللہ دین کی برکت سے ان کا کفیل بن جائے گا, ان کا والی بن جائے گا دین کی برکت سے. وقت ہو گیا میرا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ کتنے واقعات ایسے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد, انہوں نے اپنے پیچھے بیٹے چھوڑے. ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ بڑے سرمایہ دار تھے, سلیمان ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک, انہوں نے بھی اپنی اولادیں چھوڑی تھی. لیکن یہ بادشاہ دیندار نہیں تھے, انہوں نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا. جب ان کا انتقال ہوا تو بڑی بھاری جاگیریں اور مال و دولت خوب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیندار نہیں تھے, ان کے بعد یہ بادشاہ بنے تھے اور خلیفہ بنے تھے, ان کی اولاد دیندار تھی. حتیٰ کہ انتقال کے موقع پہ رشتہ داروں نے تانا بھی دیا کہ پہلے کے تمہارے رشتہ داروں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. فرمایا میں نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہے, میں نے کسی کا حق چھین کر ان کو نہیں دیا, لیکن میں نے ان کو دیندار بنایا ہے, دیندار بنایا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ وہ دینداروں کا نگہبان ہے اور دینداروں کا والی ہے. تو تاریخ کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن بادشاہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی بھاری جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑی تھیں لیکن دیندار نہیں بنایا تھا, ان کی اولاد کو دمشق میں جامع اموی کی سیڑھی پر بیٹھ کر 2 آنے کی بھیک مانگتے ہوئے, تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے کہ یہ مسجد میرے دادا نے بنائی تھی, میرے باپ نے بنائی تھی, ہمیں 2 پیسے کی بھیک دے دو, ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہو. اور ادھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا لیکن دیندار بنایا, وہ کہتا ہے یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ان کے زندگی میں اور مال میں اتنی برکت دی کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں قافلہ جاتا تھا تو کبھی کبھی ایک بچہ پورے قافلے کا انتظام کرتا تھا, پورے سفر کا انتظام ایک بچہ کرتا. اس لیے دیندار بنانا بہت بڑی چیز ہے. اپنی اولاد کو دیندار بناؤ, ورنہ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں.
آج وہ نشوں میں کتنی زیادہ ملوث ہیں. آج پولیس پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں آ کر کہ آپ کوئی ایسی تحریک چلاؤ اور کوئی ایسی تنظیم بناؤ کہ یہ آپ کے بچے نشہ کرتے ہیں. یہ کسی اور ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو جب کوئی بڑا نقصان سامنے آتا ہے نا تب جا کر ہوش میں آتے ہیں. وہ حال ہو رہا ہے ہمارا جیسے بھینس کا ہوتا ہے. بھینس اگر راستے میں بیچ میں بیٹھ جائے نا تو آپ کتنا ہی ہارن بجاتے رہو وہ نہیں ہٹے گی. جب کوئی ذرا سے ٹلہ لگتا ہے نا پھر وہ گردن موڑ کر دیکھتی ہے, اچھا مجھ سے کہا جا رہا ہے کیا, بچہ کہاں جا رہا ہے, کب آ رہا ہے, رات کو کس وقت داخل ہو رہا ہے, کیا سوسائٹی ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کہاں کھا رہا ہے, کہاں پی رہا ہے, کیا کما رہا ہے, کچھ پرواہ نہیں. جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے نا پھر کہتے ہیں اوہو ہم تو سمجھتے تھے کہ گلی کے دوست ہیں یا گلی کے رہنے والے ہمارے محلے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جاؤ, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ وہاں چلا گیا اور بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. مفتی صاحب دعا کر دو اللہ بچے کو بھی بچا لے اور ہمیں بھی بچا لے, ورنہ تو ہمارا تو سب کچھ لٹ جائے گا. کیونکہ کوئی کانڈ کر کے آتا ہے وہ تب جا کے آنکھ کھلتی ہے. جیسے بھینس کے ٹلہ لگتا ہے نا تو وہ کرتی ہے اچھا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہوش میں آ جائیں, ورنہ یہ ہماری نوجوان نسل ہماری صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی. اور میں نے عرض کیا کہ اسلام نے اور شریعت نے تو کتنے پہلے سے اولاد کے نیک بنانے کا انتظام کیا ہے کہ شادی اپنی شادی سے لے کے جب تم کوشش کرو گے تو جا کر تمہاری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.